ایک بار یہ ہوا کہ عشاء کی اذان ہو چکی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے سے باہر نہیں آئے، تو بہت دیر انتظار ہوا، تو حضرت بلال حبشی ان سے کہا گیا کہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ تو گئے حجرے کے پاس، جا کر کھڑے ہو کر کے انہوں نے زور سے یوں پکارا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ پھر کہا نماز نیند سے بہتر، حضور تشریف لے آئے۔ کہا بلال کیا ہی عمدہ کلمات تم نے بیان کیے، کیا ہی اچھا ہو کہ یہ کلمات جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اظہری نیٹ ورک چینل، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل ہی نہ بھولیں، اس لیے کہ آپ کے پاس ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آتی رہے۔ تو بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے، مسجد نبوی بنی، تو لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا مسئلہ آیا، تو آپ سے کہا گیا کہ لوگوں کو اعلان کر کے بلا لو، جمع ہو جاؤ نماز کے لیے، الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، یہ پکارا جاتا تھا۔ تو پھر ایک دن بیٹھے، عبداللہ بن زید ایک صحابی ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کو یہ کلمات سنائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان کے کلمات۔ دوسرے دن وہ آ کر محفل رسول میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے خواب میں یہ کلمات سنے ہیں، کیا یہ کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے نہ بلایا جائے؟ یہ ابھی وہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہو بہو یہی کلمات میں نے خواب میں سنے ہیں۔ یہی بات چل رہی تھی کہ جبرائیل امین وہی لے کر کے بھی آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو بلانے کے لیے ان کلمات کو دہرائیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید جو صحابی جنہوں نے خواب دیکھا تھا ان کو حکم دیا کہ جاؤ بلال کو یہ کلمات سکھا دو۔ حضرت بلال کو یہ کلمات سکھائے گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اپنا مؤذن کسی کو بنایا تو بلال حبشی کو بنایا۔ جب وہ پھر آواز دیتے تھے مدینہ طیبہ میں تو شروع میں ان کی زبان کی وجہ سے لوگ اجنبیت محسوس کرتے تھے، کیونکہ عرب وہ فصیح عربی کو جس طرح سے پسند کرتے ہیں، تو حضرت بلال کی اذان کے سلسلے میں وہاں کے لوگ اس کو اس طرح سے دیکھنے لگے کہ ایک غلام زادہ ہے، غلام ہے اور عربی کے کلمات پکار رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے فرمایا تم لوگوں کو اندازہ نہیں، بلال کی اذان کو اللہ پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ پھر سفر میں، حضر میں، ہر جگہ بلال حبشی کو اذان کے لیے مقرر کیا گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کا یہ واقعہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر، ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اذان کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اذان دینے کے بعد حضرت بلال کی ایک عادت یہ بھی تھی، مسجد میں اذان دیتے تھے اور پھر جا کر کے رسول اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر الصلاۃ علیک یا رسول اللہ یہ بھی کہتے تھے۔ یہ سنیوں کا طریقہ رہا ہے، مسجدوں میں بھی اذان کے بعد جماعت ہونے سے پہلے ہمارے یہاں صلاۃ پکاری جاتی ہے۔ یہ حضرت بلال حبشی اذان دے کر کے رسول اللہ کے حجرے کے پاس جا کر کھڑے ہوتے تھے اور حضور پر سلام بھیجتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی یہ آواز سن کر کے اپنے حجرے سے نکلتے، جیسے ہی حضور اپنے حجرے سے نکلتے بلال حبشی اقامت شروع کر دیتے تھے، یہ روایات میں ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ ہاں یہ بھی روایت ہے کہ گھر کے پاس کھڑے ہوتے تھے حضور کے اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، یعنی حضور کو بلانے کے لیے الگ کلمات تھے، یا رسول اللہ نماز کے لیے آ جائیے، کامیابی کے لیے آ جائیے، حضور مسکراتے تھے ان کے ان الفاظ پر۔ ایک بار یہ ہوا کہ عشاء کی اذان ہو چکی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے سے باہر نہیں آئے، تو بہت دیر انتظار ہوا، تو حضرت بلال حبشی ان سے کہا گیا کہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ تو گئے حجرے کے پاس، جا کر کھڑے ہو کر کے انہوں نے زور سے یوں پکارا،
अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। फिर कहा नमाज नींद से बेहतर, हुजूर तशरीफ ले आए। कहा बिलाल क्या ही उम्दा कलमात तुमने बयान किए, क्या ही अच्छा हो कि ये कलमात हर दिन फजर में अजान के साथ शामिल किए जाएं। ये हजरत बिलाल के कलमात से है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम हम जो कहते हैं फजर में, ये हजरत बिलाल ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बड़े अदब से अर्ज किए थे और हुजूर ने उसको पसंद फरमाया और अजान में हमेशा के लिए शामिल किया। एक मरतबा सफर में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल हमारी नमाज की हिफाजत करना। रात हो गई थी और फजर में उठना था, जैसे हम आपको बोल करके सोएं, आप हमको बोल करके सोएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम करना होता तो बिलाल हबशी को बोल के सोते कि बिलाल हमारी नमाज की हिफाजत करना। तो हजरत बिलाल मुसलसल झांकते रहते, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फजर के लिए तैयारी करनी है, लेकिन सफर में थे। हुआ ये कि सारे ये खैबर से लौटने के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए और सारे सहाबा को भी नींद लग गई। हजरत बिलाल फजर का इंतजार करते रहे और एक ऊंटनी के कजावे से टेक लगाए। फजर के ऐन वक्त उनको भी आंख लग गई, वो भी सो गए। यहां तक कि वक्त इतना हो गया कि सूरज निकल आया और रोशनी फैल गई। सबसे पहले फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिलाल को पुकारा, कहाँ है बिलाल? हजरत बिलाल बिल्कुल झंझला करके उठ गए और कहा हाय। अगर आप लोगों को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये बयान अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक भी जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं